السلام علیکم دوستو، میں ہوں طارق علی اور آپ دیکھ رہے ہیں طارق الیکٹرک یوٹیوب چینل۔ جی دوستو، امید کرتا ہوں سب دوست ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، تو آج ہم ایک 4 kVA اسٹیپلائزر کی سٹیپ ڈاؤن میں ٹرانسفارمر کی وائنڈنگ کا ڈیٹا دیکھیں گے۔ پہلے میں نے سٹیپ اپ میں بتایا ہوا ہے، وہ بھی آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جا کے میرے چینل پہ۔ تو یہ سٹیپ ڈاؤن میں ہے، تو اس میں ہم دیکھیں گے اس کا وائنڈنگ ڈیٹا، اس کا کیلکولیشن اور کس طرح کون کون سی وائر ڈلنی ہے اور کتنی اس میں تار ڈلنی ہے، سارا انشاءاللہ آج ہم اس میں دیکھیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ جی دوستو، تو یہ ایک ٹرانسفارمر کا وائنڈنگ ڈیٹا میں دیتا ہوں جو 4 kVA کا ہے۔ اس کا 52 سائز ہے، یہ 2.5/4 انچی ہے اور اس کا کور ایریا تقریباً 10 انچی نکلتا ہے۔ اس کو آپ بلاک میں بھی بنا سکتے ہیں، یہ بلاک بھی مل جاتا ہے 2.5/4 کا، اور 2.5/4 52 میں بھی یہ بن جاتا ہے۔ اس کو میں نے 9 پہ تقسیم کیا ہے کیونکہ بڑا ٹرانسفارمر ہے، اس کی لاسز تھوڑے زیادہ ہوتی ہے، تو انشاءاللہ یہ زبردست کام کرے گا، اس بہترین کام کرے گا۔ تو یہ میں نے 9 تقسیم 10 کیا، تو 0.9 ہمارا ٹرن اس کی ریشو نکلی ٹرن پر وولٹ کی۔ تو یہ دیکھ لیں، اس میں جو وائر نمبر ہم 12 نمبر یوز کریں گے ٹوٹل A to Z شروع سے اینڈ تک رہا۔ تو یہ یہاں سے آپ نے ٹرانسفارمر شروع کرنا ہے، نیوٹرل 0 سے 72 ٹرنیں دے کر ایک لوپ باہر نکال لینی ہے 80 وولٹ کے لیے۔ یہ 80 وولٹ سے کام کرے گا یہ ٹرانسفارمر ہمارا، اور پھر 172 ٹرنوں کے بعد آپ نے 72 سے آگے ٹرنیں شروع کرنی ہیں، اور جب 90 ٹرنیں ہو جائیں تو آپ نے ایک اور لوپ نکال لینی ہے 100 وولٹ کے لیے۔ پھر 90 ٹرنیں سے آگے آپ نے شروع کرنی ہے، جب 117 ٹرنیں ہو جائیں تو 130 وولٹ کے لیے ایک لوپ نکال لینی ہے۔ اسی طرح پھر 117 ٹرنیں سے آگے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، جب 144 ٹرنیں ہو جائیں 144 ٹرنوں پہ جا کے آپ نے 160 وولٹ کے لیے ایک لوپ نکال لینی ہے۔ پھر آپ نے 144 ٹرنوں سے آگے شروع کر کے جب 176 ٹرنیں ہو جائیں تو آپ نے 195 وولٹ کے لیے لوپ نکال لینی ہے، اور اس سے پھر آپ نے 176 سے آگے پھر ٹرنیں لپیٹنی شروع کر دینی ہے۔ جب 212 ٹرنیں ہو جائیں تو 235 وولٹ کے لیے آپ نے آخری لوپ نکال لینی ہے۔ تو یہ آپ کا ٹرانسفارمر اس کی مکمل ہو گیا۔ تو 14 ٹرنیں دینی ہے آپ نے 16 وولٹ کے لیے، اور اس کے ساتھ جو کٹ کو آپریٹ کرایا گیا ایک علیحدہ یہ ریلے کے لیے ہے، اور کٹ کو آپریٹ کرانے کے لیے ایک چھوٹا ٹرانسفارمر لگے گا۔ اس میں جو وائر یوز ہوگی آپ کی کاپر کی 12SWG، وہ 4.5 kg آپ نے لینی ہے کاپر میں، اور اس میں جو کور ہوگی وہ آپ کی ہوگی تقریباً 18 kg کے نزدیک، کوئی اس میں سے تھوڑی سی کم ہی لگے گی۔ تو اگر آپ نے یہ ٹوٹل ای اور آئی لینی ہے، اس میں جو آپ کی آئی ہوگی، جی دوستو، تو اس میں جو آئی ڈلے گی وہ 4.5 کلو، اور جو باقی ہوگی وہ آپ کی ڈلے گی ای اس میں۔ تو آپ اس کو سلور میں بھی بنا سکتے ہیں، اگر آپ نے اس کو سلور میں بنانا ہے تو پھر آپ اس کو 10 نمبر میں بنا لیں تو وہ آسانی سے بن جائے گا۔ اگر آپ اس کو بلاک میں بنانا چاہتے ہیں تو کاپر میں بھی آپ اس کو 10 نمبر میں بنا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، بن جائے گی، لیکن اس میں تار تھوڑی سی زیادہ لگے گی۔ تو سلور میں اگر آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو سلور میں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ بہترین کام کرے گا، آپ کے گھر کا لوڈ یہ بہترین اٹھائے گا، یہ تقریباً 20 امپیئر تک آپ کا لوڈ برداشت کرے گا۔ تو اس میں ایک کام کرنا پڑے گا آپ کو، اس میں ریلے جو ہیں وہ بہت ہی اچھی لگانی پڑیں گی، کیونکہ یہ سٹیپ ڈاؤن میں بنا ہوا ہے، تو اس میں ریلے کافی اچھی لگائیں گے تو پھر یہ صحیح ورک کرے گا۔ سٹیپ اپ میں جو ہے نا وہ ریلے تھوڑی سی ہلکی بھی ہو تو چل جاتی ہے، لیکن جو سٹیپ ڈاؤن ہے اس میں جو ہے نا ریلے بہت اچھی لگانی پڑتی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ریلے کے کنیکشن دیکھیں گے کس طرح کنیکشن ہوتے ہیں۔ تو پچھلی ویڈیو میری ہے وہ سٹیپ اپ میں ہے، وہ آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ اور بھی میرے چینل پہ بہت سی ویڈیو پڑی ہیں، اسٹیپلائزر کی، UPS ریپیئرنگ، موٹر وائنڈنگ، اور بھی بہت سی الیکٹرک کی ویڈیو ہیں، وہ دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ ادھر سے بہت فائدہ ہوگا۔ جی دوستو، تو اجازت دیں، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔